السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کرتا رہا ہوں جس کا تعلق اسلام سے اب ہو اور بہت ہی گہرا تعلق ہو۔ آئیے، ابھی ایک خبر ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی کہ امریکہ کے سائنٹسٹ ریسرچ کر رہے ہیں حجر اسود کے متعلق۔ الحمدللہ، آئیے میں اس سلسلے میں کوئی سائنٹیفک بات آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام شریف میں جو اس کا ذکر آیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اسی رسم میں چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ وہ پتھر ہے بلا شبہ اللہ کے ہاں سے آیا ہے، اور جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیوار کو تعمیر کرتے تھے۔ جب کہیں ہاتھ نہیں پہنچتا تھا پھر اسے تھوڑا اور بلندی پر رکھتے تھے، پھر اس پر کھڑے ہو کر کے دیوار کی جوڑائی جسے کہتے ہیں، دیوار جوڑا کرتے تھے، اس کو برکس ورک کرتے ہیں، اس میں پتھر کی دیوار ہے تو اس کو اسی طرح سے جوڑا کر کے کھڑے ہو کر جوڑا کرتے تھے۔ اس پر یہ لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، مانی یہ ریسرچ اس لیے نہیں ہو رہی کہ تصدیق کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا ہے وہ صحیح ہے، بلکہ وہ ان کا ریسرچ اس سے تعلق رکھتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات مل جائے کہ ہم کلام شریف کو غلط ثابت کر دیں، کرنے کے یہ دین غلط ہے اور یہ کتاب غلط ہے، نظریہ غلط ہے اسلام۔ اس کوشش میں پورے کی دنیا لگی ہوئی ہے۔ اب مل کیا رہا ہے؟ کچھ نہیں، کھودا پہاڑا نکلی چوہیا والا معاملہ ہو جاتا ہے، اور وہ بات تصدیق ہو جاتی جو اللہ تعالیٰ نے کلام شریف میں فرمایا ہے۔ یہی تو خوبی ہے اللہ کے فضل۔ ارے بھائی، جو باورچی جس کھانے کو بناتا ہے بتا دیتا ہے اس میں کتنا مرچ ہے، کتنا مسالہ ہے، کتنا ذائقہ ہے اور کتنا نمک ہے، کہ کیسی خوشبو ہے، یہ ایسی خوشبو کیسے پھر آپ بھی اگر چاہیں تو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں دھنیا کا پتہ ڈالنا ہے کہ خس و خاص ڈالنا ہے، یہ ساری چیز بتایا تھا۔ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کلام شریف میں فرما دیا کہ میں نے تمام ذی حیات کو، میں تمام زندہ چیزوں کو پانی سے پیدا کیا، وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ یہ 1400 سال پہلے بتایا گیا، جو حال میں پتہ چلا ہے کہ زندگی کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے۔ اسی کوشش میں تلاش کی جا رہی ہے کہ شاید کسی پلینٹ پر اگر پانی میں موجود ہو تو وہاں حیات ہو سکتی کسی نہ کسی شکل میں۔ تو بنانے والوں نے اس حد تک کہہ دیا کہ وہ خلقنا من الماء کل شیء نہیں کیا، تمام جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ آج سے 1400 سال کیا سائنسدانوں کو یا ماننے والوں یا سمجھداروں کو یہ بات کافی نہیں ہے کہ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو خالق کائنات ہے، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ روح کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ روح ایسی چیز ہے اس کے بارے میں تم کچھ نہیں جان، تم کو اتنا علم ہی نہیں ہے کہ تو اس کو ٹچ ہی نہیں، اس چیپٹر کو چھونا تک نہیں چاہیے کہ موت کی بربادی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اتنا علم نہیں دیا ہے کہ تم روح کے بارے یہ یوں سمجھو کہ صرف شارٹ کٹ میں کہہ دیا کہ زیادہ کھوج کیا کہ سمجھو کہ میرا حکم ہے، بس اس کا حکم ہے۔ تو روح کے بارے میں کبھی لگ جاتے ہیں جانتے ہوئے کبھی قیامت تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جو اللہ نے فرما دیا کلام شریف میں اس چیز ہو کے رہنی، اس کے بارے میں قیامت تک علم نہ ہو سکے گا، نہ کہ لقمان کو اس کی تک رسائی ہو سکی، اور نہ کسی کو ہوئی ہے نہ ہوگی۔ بہرحال اب حجر اسود پر ریسرچ چل رہا ہے، اس لیے نہیں چل رہا ہے کہ اس کی پاکیزگی اور قرآن میں جو فرمایا گیا ہے وہ صحیح ثابت ہو جائے کہ ہاں واقعی اتنے دنوں کا ہے، یہ اتنے دن پہلے یہاں آیا اور اتنے دنوں تک اس پر وسلم نے ورک کیا، یہ کیا وہ کیا دیٹ کیا۔ مانی یہ کوشش کی جا رہی کسی طرح سے جو کلام شریف میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ کسی طرح سے غلط ثابت ہو جائے، تاکہ ہم اس دین کو غلط ثابت کر دیں، اس قرآن کو غلط ثابت، اس طرح اس کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ پلانٹ پتہ چلا کہ رب العالمین تمام جہانوں، وہ بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں اس کے علاوہ بھی جہان ہے۔ اب واقعی جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو گلیکسی میں چلے جائیے تو بلین اور ٹریلین جہان وہاں موجود ہے، جو رب العالمین اس کا پالنے والا ہے۔ قیامت ہوگی،
ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، جو چیزیں فنا ہوتی ہے اسی کا نام قیامت۔ یہ سمجھنے کو تیار نہیں، یہ ہر طرح کی اس قیامت کی مطلب جو میدان حشر قائم ہوگا اور اجلاس لگے گا، لوگ بول رہے قیامت کا مطلب کہ اس کی لائف پورا ہو گیا، ایکسپائری ٹائم آ گیا، اب یہ فنا ہو جانا ہے۔ قیامت کے مطلب ہر چیز کو فنا ہو جائے، جو آپ کے نالج میں جو اس عرض پر جو آپ کو نظر آ رہا ہے ٹل گلیکسی تک، ان ساری چیزوں کو فنا ہو جانا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ خاموش، اس کے بعد نہیں، بس اس کے بعد سیدھے آخرت کی طرف ہوتا ہے، وہ الگ ایک دنیا ہے، بالکل ویسی دنیا ہے، آپ کے اعمال کی جزا اور سزا وہاں ملے گا۔ یہ بات ہے، اس بات کی فکر میں کہ ایسی کوئی دنیا نہیں۔ کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے کلام شریف میں جو بات کہی گئی ہے وہ غلط ثابت ہوا کہ فوراً کہا کہ یہ دین غلط ہے، کتاب غلط ہے، رسول غلط ہے، دل چندر خاکم بدر۔ آئیے اب اس پر ریسرچ ہو رہا ہے۔ جب وہ جو پتھر میں ذرا چمکا گیا جسے کہتے ہیں ریفلیکٹ کرنا یا اسپرنگ کر جانے کی وجہ سے اس میں ذرا ٹائپ سے آتا ہے، جیسے آئینہ میں بار پڑ جاتا ہے، یوں سمجھیے اس میں جو بار وہ تک کسی کیمیکل سے جو جوڑا جاتا ہے، وہ پھر کچھ دن کے بعد اسی طرح سے بنے وہ کیمیکل کوئی وہ پتھر کیمیکل ایکسیپٹ ہی نہیں کرے، کیسے ایکسیپٹ کرا ہے؟ ٹاٹ میں آپ مخمل میں آپ ٹاٹ کا پیون لگانا چاہتے ہیں کیمیکل سے جوڑ کے اسی سرحد میں، تب چاندی کا کڑا بنا کے فریم بنا کر اس کو باندھنے کی کوشش کی گئی کہ انٹیکٹ رہی۔ اللہ کیا حکم ہے، کیسے کیا ہے؟ یہ حضرت اسود کے بارے میں شروع میں یہ سفید تھا، گناہ گار توبہ کرتے کرتے جو بوسہ نہیں اس سے وہ سیاہ ہو گیا۔ ہمارے گناہوں کے بوسہ کو توبہ کرنے سے وہ اس کا رنگ سیاہ ہوا۔ یہ بھی ان کو جب بعد میں معلوم پڑا کہ نہیں واقعی یہ پہلے سے صرف توبہ جو ہے سیاہ جو ہوتا ہے، دل کالا جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے کالا ہو گیا۔ یہ لوگ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اس لیے نہیں کہ اس واقعی حقیقت کیا ہے، حقیقت جاننے کے لیے سے نہیں، کسی طرح سے یہ پتہ چل جائے کہ جو کلام شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو محمد نے کہا ہے، اس کی بنیاد کو ہلا دے کہ یہ غلط ہے۔ آئیے بس میں اتنا ہی معاشرت کر رہا ہوں، یہ بات ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ خالق نے کہا خلقنا من الماء کل شیء نہیں کہا، تمام جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ اس پر غور کرو کہ صرف اللہ کو مانو، رب العالمین خالق کائنات کو مانو، سمجھ گئے؟ اس کے بعد پھر اسی دیگر اجزاء کو دیکھو گے، زندگی کیا ہے وہ ناصر میں ضرور ترتیب، موت کیا ہے انہیں اجزاء کا پریشان ہو، تمام اجزاء کو چھوڑو، صرف روح کی طرف ہو جاؤ کہ یہ روح جب نکل گئی تو بس تمام اجزاء پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی سرگل کے مٹی ہو جاتا ہے، کوئی چدیس ہو جاتا ہے، کوئی زیڈ ہو جاتا ہے۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہیں اجزاء کے پریشان ہو، تمام اجزاء کی طرف مت جاؤ، صرف ایک طرف جاؤ کہ روح نکلتے ہی تمام چیز جو پریشان ہو جاتی ہے، خاک مل جاتی ہے، بدبو آتی ہے، گندگی آتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، اچھا لگتا ہے کہ جیسے کبھی یہ زندہ ہی نہیں رہا ہو۔ چلیے ویڈیو پسند ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور تخلیق کرنے والے، ریسرچ کرنے والے اور فائنڈ آؤٹ کرنے والا، ڈسکوری کرنے والے کرنے دیجیے۔ سمجھے قیامت تک ایک حرف کلام شریف کا جب موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک جملہ نہیں بنا سکے، شرم نہیں آتی ہے؟ اتنے اسکالر ہیں، اس جیسی ایک بات ہی کہہ ڈالو، اس جیسے دوسرے جگہ تم سمجھتے ہیں ان اگر یہ بات تم کو لگتی ہے کہ یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب نہیں ہے تو تم دنیا کے تمام لوگوں کو جمع کر لو، قابل سے قابل لوگوں کو جمع، عالم سائن، اور اس جیسی ایک صورت ہی بنا رہا، چھوٹی سے چھوٹی صورت، جب ویسی صورت نہیں بن سکی تو سمجھنا چاہیے کہ باقی یہ چیلنج اللہ ہی کا ہے۔ جزاک اللہ خیرہ، پھر آئندہ کسی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے، الحمدللہ۔